السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکو بھائی، کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو؟ آئیے آگے چل کر خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ خیریت تو ہے؟ کہیں کوئی بڑا حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ کیا آپ نے آج کا اخبار نہیں پڑھا؟ اس میں ایک خبر چھپی ہے کہ مرکزی سرکار نے پورے ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بھائی، اخبار پڑھنے کا تو میرا روز کا معمول ہے، لیکن کیا کہوں، اب تک اخبار والا تو آیا ہی نہیں، جس کی وجہ سے میں خود بھی پریشان ہو رہا ہوں۔ پر یہ تو بتلاؤ کہ لوگ اس طرح دوڑ بھاگ کیوں کر رہے ہیں؟ میرے بھائی، اصل میں ابھی مسلم پرسنل لا کی قیادت میں ملک کے مسلمان مرکزی سرکار کے اس اقدام کے خلاف احتجاجی ریلی نکالنے جا رہے ہیں تاکہ حکومت پر اس بل کو واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ ارے بھائی، یہ لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آخر اس میں شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اور اچھی بات ہے کہ اب ملک میں زندگی گزارنے والے تمام لوگ ایک ہی طرز کے مطابق زندگی کے تمام مسائل حل کریں گے۔ اقلیت و اکثریت اور ہندو مسلم کا جو روز روز ہنگامہ برپا رہتا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اب نہ تو کہیں کوئی ہنگامہ ہوگا اور نہ ہی کسی جگہ کوئی فساد رونما ہوگا۔ پھر یہ کہ اگر یہ کیا ہی جا رہا ہے تو اس میں مسلمانوں کا کیا نقصان ہے کہ وہ اس طرح کا اقدام کر رہے ہیں؟ آپ بھی کیا بھینکی باتیں کر رہے ہیں؟ لگتا ہے کہ آپ کو مسلم پرسنل لا کی حقیقت اور اس کی اہمیت کا علم ہی نہیں ہے، ورنہ آپ جیسے معاملہ فہم لوگوں کی زبان سے اس قسم کے جملے سننے کو ہرگز نہ ملتے۔ ارے بھائی، میں نے ایسی کون سی غلط بات کہہ دی کہ تم بھڑک اٹھے؟ مسلم پرسنل لا کی حیثیت کو تو میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ شریعت میں اس کا کیا درجہ اور کیا مقام ہے، لیکن مرکزی سرکار نے جو قدم اٹھایا ہے وہ ملک میں امن کی فضا قائم کرنے کے سلسلے میں کافی حد تک معاون ثابت ہوگا۔ مجھے افسوس ہے آپ جیسے نام نہاد مسلمانوں پر کہ آپ کو اپنے مذہب کے متعلق صحیح علم ہونے کا دعویٰ تو ہے، لیکن آپ نہ تو اسلام کے دستور و قانون کی اہمیت سے واقف ہوں اور نہ ہی آپ کے دل میں اس کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلم پرسنل لا مسلمانوں کے مذہب کا ایک جز ہے۔ یہ مسلمانوں کے بنائے ہوئے قوانین نہیں، بلکہ قرآن و حدیث کی تشریحات پر مشتمل ایسے قوانین ہیں جن پر ایمان لانا اور ان پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہیں، اور ان میں ہلکی سی تبدیلی اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ کیا آپ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اگر مرکزی سرکار کی یہ کوشش کامیاب ہو گئی اور ملک میں یکساں سول کوڈ کا نفاذ عمل میں آ گیا تو پھر ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنے مذہبی دستور پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا نہایت مشکل ہو جائے گا، اور یہاں کے حکمراں مسلم پرسنل لا کو چھوڑ کر دنیاوی قانون کے مطابق اپنی زندگی کے مسائل حل کرنا لازم قرار دے دیں گے۔ ایسی صورتحال میں مسلمان اپنے نجی مسائل مثلا نکاح، طلاق، خلا، ہبہ اور وراثت وغیرہ کو ہندوانہ رسم و رواج کے اعتبار سے حل کرنے پر مجبور ہوں گے، جبکہ نہ تو اسلام میں اس کی اجازت ہے اور نہ ہی ہندوستانی قانون میں اس کی کوئی گنجائش ہے۔ پھر یہ کہ اس طرح کا عمل تو شریعت میں مداخلت کے مترادف ہے، تو پھر اتنے بڑے جمہوری ملک کے مسلمان اس کو اتنی خاموشی سے کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ کی بات تو درست ہے، مگر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ دستور ہند میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، جبکہ دستور ہند کی دفعہ 44 میں صراحت کے ساتھ اس کا ذکر ہے کہ حکومت ملک کے اندر تمام مذاہب کے پرسنل لا کو ختم کر کے یکساں سول کوڈ نافذ کر سکتی ہے۔ اور رہا اسلام میں اس کی اجازت کا نہ ہونا، تو اگر کسی سیکولر ملک میں آپسی اتحاد و اتفاق کی خاطر تمام مذاہب کے لوگ اپنے اپنے پرسنل لا میں ہلکی سی تبدیلی لے آئیں تو اس سے پرسنل لا میں کیا خرابی لازم آ جائے گی؟ میرے بھائی، ذرا عقل سے بھی تو سوچو، یہ کام ہندو قوم تو کر سکتی ہے کہ وہ اپنے پرسنل لا کو جب چاہیں بدل دیں، لیکن مسلمانوں کو یہ حق کہاں کہ وہ اللہ کے نازل کردہ دستور میں کوئی رد و بدل کر سکے؟ پھر یہ تو اس وقت ہو سکتا تھا جبکہ دستور ہند سے بھی اس کی اجازت ملتی ہو، حالانکہ دستور ہند کی دفعہ 25 تا 30 دیکھنے کے بعد اس کی قطعاً گنجائش سمجھ میں نہیں آتی کہ کسی سیکولر ملک میں تمام مذاہب کے پرسنل لا کو ختم کر کے یکساں سول کوڈ نافذ کر دیا جائے، چونکہ اس میں صاف لفظوں میں کہا گیا ہے
کہ ملک میں زندگی بسر کرنے والے ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے دھرم پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت ہوگی. نہ تو اس سے کسی کو روکا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا قانون بنایا جا سکتا ہے جو یہاں کے لوگوں اور خاص کر مسلمانوں کے جذبات کے خلاف ہو. میرے بھائی، آپ کی بات تو درست ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یکساں قانون کی ترتیب کے وقت اگر غیر جانبدار ہو کر تمام مذاہب کے دستور کو سامنے رکھ کر یکساں قانون بنایا جائے تو اس میں مسلمانوں کا کیا نقصان ہے؟ افسوس ہے آپ کی عقل پر کہ آپ کو اتنی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر ایسا موقع آ گیا تو پھر کیا ہوگا. لازمی بات ہے کہ ہندو قوم اپنی اکثریت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قانون کی ترتیب کے وقت اپنے مذہبی دستور کو مقدم رکھنے کا مطالبہ کرے گی، اور مسلمان چونکہ اقلیت میں ہے اس لیے اس کے خلاف انہیں زبان کھولنے کی اجازت بھی نہ مل سکے گی. یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ یہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے. اس اعتبار سے اگر وہ یکساں قانون کی ترتیب کے وقت اپنے مذہبی دستور کو مقدم رکھنے کا مطالبہ کریں تو یہ ان کا اپنا حق ہے. میرے خیال میں مسلمانوں کو تو اس پر کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے. آپ کی بات سراخوں پر، مگر دستور کی روح سے تو یہاں اقلیت و اکثریت میں کوئی فرق نہیں ہے. جو حق ہندوؤں کو حاصل ہے وہی مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو بھی حاصل ہے. تو پھر اتنے اہم مرحلے میں مسلمان اس زیادتی کو اتنی خاموشی سے کیسے برداشت کر لیں گے؟ اور اگر بالفرض حکومت نے مسلمانوں کے دستور کو سامنے رکھ کر یکساں قانون بنانے کا فیصلہ کر لیا تو کیا آپ کو یقین ہے کہ ہندو قوم اس کو تسلیم کر لے گی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر ایک یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے کہ ایسے نازک مرحلے میں اکثریت والے اقلیت کے تابع ہو جائیں. تو آپ کے کہنے کے مطابق اگر ہندو اس کو تسلیم نہیں کر سکتے جبکہ ان کا مذہبی قانون دنیا کے لوگوں کا ترتیب دیا ہوا ہے تو پھر مسلمانوں کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ دستور میں کوئی رد و بدل تسلیم کر لیں؟ میرے بھائی، آپ کا کہنا تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ مسلم پرسنل لا میں کسی بھی صورت میں ترمیم نہیں ہو سکتی، جبکہ بعض اسلامی ممالک میں اس میں نمایاں تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں اور وہاں کے حکمراں بعض اسلامی دستور کو موجودہ زمانے کے مطابق بدل بھی چکے ہیں. آپ کی یہ بات تو قدر درست ہے کہ بعض مسلم حکمرانوں نے مسلم پرسنل لا کو معمولی حد تک تبدیل کر دیا ہے، مگر یہ بات بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر بعض مسلم ملکوں میں مسلم پرسنل لا میں ترمیمات ہو رہی ہیں تو ان کا یہ عمل پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا، چونکہ باوجود اسلامی ملک کا حکمراں ہونے کے ان کے دل میں اسلامی دستور کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. اور آپ کو شاید معلوم نہیں کہ پہلے اکثر مسلم ممالک یورپ کے غلام تھے، بعد میں اگرچہ حکومتی سطح پر آزاد ہو گئے مگر ذہن و دماغ یورپ کے ہی غلام رہے. یہی وجہ ہے کہ آزادی کے بعد جو حکومتیں بنی ہیں وہ اب بھی یورپ کے دسترخوان کا پس خوردہ چاٹتی ہیں اور ان کے سربراہان مغربی درسگاہوں کے تعلیم یافتہ ہیں. تو ایسی صورت میں ایسے ممالک یا وہاں کے دین سے غافل سربراہان پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کوئی دلیل کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، لیکن اگر آپ اس موضوع پر ذرا تفصیل سے مجھے کچھ بتلا دیں تو یہ آپ کا احسان ہوگا. تو آئیے میں ذرا اور تفصیل سے آپ کو سمجھاؤں کہ مسلم پرسنل لا کا تقاضا کیا ہے اور حکومت یکساں سول کوڈ سے کیا چاہتی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حکومت کا یہ عمل کسی نیک نیتی پر مبنی نہیں بلکہ ہندو قوم نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر یہ قدم اٹھایا ہے اور اس میں حکومت کی مدد لے رہی ہے تاکہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا کر بے دین بنایا جا سکے. اور میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ آج یکساں سول کوڈ کی یہ آواز کوئی نئی نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی آزادی کے بعد نامعلوم کتنی بار یہاں کی حکومت نے یہ آواز اٹھا کر اس میں کامیابی پانے کی کوشش کی لیکن اب تک ناکام رہی، چونکہ آزادی کا بنیادی مقصد جس کی خاطر ملک کے تمام لوگوں نے یکساں کوششیں کی تھی اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا کہ آزادی کا پرچم لہرا جانے کے بعد اس ملک کو سیکولر ملک کہا جائے گا اور یہاں کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب اور دین پر عمل کرنے کی کھلی چھوٹ دی جائے گی. کسی کو کسی کے خلاف زبان درازی کا حق نہیں ہوگا. مگر کیا کہیے، جب ملک آزاد ہو گیا اور اقتدار کی کرسی پر انتہا پسند ہندو جا بیٹھے تو پھر اس آزادی کے بعد مسلمان دور غلامی سے زیادہ مشکلات میں پھنس گئے. حکومت کے متعصب لوگوں نے مسلمانوں پر طرح طرح کے الزامات لگا کر
ہر ممکن کوشش کی کہ وہ ہندوستان چھوڑ کر چلے جائے تاکہ ہندوستان مکمل طور پر ہندو راشٹر کہلانے کا حقدار بن جائے۔ اسی کوشش کے نتیجے میں ہی ملک دو حصوں میں تقسیم بھی ہو گیا، مگر آخر وہ مسلمان جنہوں نے کھل کر ملک کی آزادی میں حصہ لے کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، وہ اپنے ملک کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ چنانچہ انہوں نے اس امید پر یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا کہ اب ان کے دین و وقار پر حملے نہیں ہوں گے، لیکن ہندو قوم ہمیشہ مسلمانوں کے پیچھے پڑی رہی اور ان کے مذہبی قانون پر حملے کر کے مسلمانوں کو ان کے دین سے غافل کرنے کے طریقے اپنائے جاتے رہے۔ اسی کی خاطر اس نے بار بار یکساں سول کوڈ کی آواز بلند کی، مگر غیرت مند مسلمانوں نے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ سن 1956 میں جب ہندو لاء کے اندر تبدیلی کی گئی تو ہندو نے جان توڑ کوشش کی کہ مسلم پرسنل لاء کو بھی بدل دیا جائے، مگر اس وقت بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور اب ایک بار پھر اسی قسم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ قدم مسلمانوں کے حق میں نہیں بلکہ ایک سازش ہے جس کے تحت یہ کیا جا رہا ہے۔ بھائی صدیق، اب تک تو میں غفلت میں ہی پڑا ہوا تھا، آج مجھے معلوم ہوا کہ حقیقت کیا ہے۔ آج آپ نے تو میرے خیالات ہی بدل دیے۔ واقعی آج حکومت مسلمانوں کے دین پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے، اس لیے ہم سب کو ایک ساتھ مل کر حکومت کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے۔ ممکن ہے کہ حکومت ہماری آواز سن لے۔ تو آئیے ہم بھی اس احتجاج میں شریک ہو جائیں۔ بہتر ہے، آؤ چلیں۔